اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون وآمنوا، ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمنو میں یہ جمع کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے۔ اس میں میم کے نیچے زیر ہے آمنو، اس کا مطلب ہے تم سب ایمان لاؤ۔ اگر میم کے اوپر زبر ہوتی تو پھر ہوتا آمنو اور وہ سب ایمان لے آئے، پھر وہ فعل ماضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر میم کے نیچے زیر ہو وہ آمنو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اور تم سب ایمان لاؤ۔ جیسے میں نے کہا یہ جمع کا صیغہ ہے، واو الف جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہو، ورب کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جمع، دو سے زیادہ۔ وہ آمنو اور تم سب ایمان لاؤ بے ماں، ساتھ اس کے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایمان اور کفر کے ساتھ ہمیشہ بے کا جو صلہ ہے، جو پریپوزیشن ہے وہ لگتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ایمان لانا یا کفر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوگا بات ماننا یا نہ ماننا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک، کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وہاں پہ نؤمن کے ساتھ لا کا صیغہ استعمال ہوا، صلہ استعمال ہوا، لن نؤمن لک، تیرے ساتھ۔ تو بے ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایمان لانا، اور لا ہو یا کوئی صلہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا بات نہ ماننا۔ اسی طرح کافر بہی جو اگلے حصے میں ہے اس کا مطلب ہوگا انکار کرنا، کفر کرنا۔ لیکن اگر یہ صلہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا ناشکری کرنا۔ تو وہ آمنو اور تم سب ایمان لاؤ بے ماں، ساتھ اس کے، انزل تو جو کہ میں نے اتارا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، پہلے انعم تو کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے انعام کیا، اور میں نے بتایا تھا انعمتا کا مطلب تو نے انعام کیا، انعم تو میں نے انعام کیا۔ وہی بات یہاں پہ ہے، وہ آمنو بما انزل تو تے کے اوپر پیش ہے، ماضی کا صیغہ ہے اور اپنی طرف اشارہ ہوئے جو بات ہے جس کو متکلم کہتے ہیں۔ اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو کہ انزل تو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، اور یہ جو نازل کیا ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرتا ہے، لے ماں، اس کی جو کہ، دیکھیں پہلے یہاں تھا بے ماں، ساتھ اس کے، وہ لے ماں، مصدقاً لے ماں، تصدیق کرتا ہے اس کی جو کچھ کے، معکم، ساتھ ہے تمہارے، معکم، ولا تکونوا، اور مت بنو۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو آمنو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی کہ کسی کام کرنے کا حکم دینا، اور ولا تکونوا کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا، یعنی یہاں پہ ہے کرو آمنو، یہاں پہ ہے نہ کرو ولا تکونوا۔ اور اس میں اس کی پہچان یہ ہے کہ جو فعل امر ہو اس سے پہلے تے لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ فعل نہیں بن جاتا ہے۔ مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، کونو ما صادقین، کونو تم سب ہو جاؤ، ما صادقین سچوں کے ساتھ، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا۔ پھر نیچے ایک اور مثال آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لہما قولا کریما، ان دونوں کے ساتھ یعنی والدین کے ساتھ اچھی بات کرو، کل کہو، فلا تقل پس مت کہو، لہما افن ان کو اف بھی۔ تو کل کا مطلب ہوتا ہے کہو، تقل کا مطلب ہے نہ کہو، لیکن تقل سے پہلے لا آئے گا، یعنی جو فعل نہیں ہے اس کے لیے لا تو ہوگا، وہ جانتے ہیں ہم سب
کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے لا کل کہو, یہ ہوتا ہے لا تاکل. جیسے ہے کونو کہ ہو جاؤ, تو یہ نہیں کہیں گے کہ ولا کونو, ہوگا ولا تکونو. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو پہلے پڑھی ہیں, آپ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لا تفسدوا فی الارض فلا تجعلوا للہ اندادا ولا تقربا هذه الشجرۃ. اور یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ فعل امر ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا, اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو تو اس سے پہلے لا تو لگتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی تے لگا دیتے ہیں, اسی فعل کے ساتھ تے لگا دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ وآمنوا, تو اگر اس کو کہا ہو کہ مت ایمان لاؤ تو کہا جائے گا ولا تؤمنوا. جیسے ہے کونو ولا تکونو. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. ولا تکونو اور مت بنو اولا سب سے پہلے کافرم بہی ساتھ اس کے انکار کرنے والے, یعنی اس کے انکار کرنے والے, اس کے ساتھ انکار کرنے والے نہ بنو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار تو لوگوں نے کیا, لیکن آج کل ان کے درمیان ایک جنگ جاری ہے. اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, شیعہ ہوں, وہ سب آج کل آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے تکفیر کی, ہم نے کافر قرار دیا. تو یہ بھی ان کے کفار کے ساتھ ایک مشابہت ہے. بہرحال تو ولا تکونوا اولا کافر بہ, اور مت بنو یا مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ, یعنی یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے انزل تو جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, اور یہ وہ ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. اور مت ہو جاؤ یا مت بنو سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے. ولا تشترو, یہاں پہ پھر وہی ہے لا اور تے ہے. ولا تشترو اور مت بیچو بے آیاتی میری آیات کو. تو یہ جو لفظ ہے تشترو, یہ اردو میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے بیع و شراء. تو بیع کا مطلب ہوتا ہے اپنا خریدنا, اور شراء کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. کبھی کبھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے الٹ بھی استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن بیع کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم نے بیعت کی, یعنی میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا یا خرید لیا. اور ولا تشترو اور مت بیچو بے آیاتی میری آیات کے ساتھ. یہ وہی یہاں پہ اصول ہے کہ جب اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا ہو تو اس کے ساتھ پھر یہ لگا دیتے ہیں بے آیاتی. جیسے یہ پچھلے آیت میں آپ نے دیکھا نا نعمتی, یہ دیکھیں یہ نعمتی میری نعمت. تو کوئی بھی اسم ہو اس کی اپنی طرف اگر نسبت کرنی ہو تو اس کے ساتھ پھر یہ لگا دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہے بے عہدی میرے عہد کی, نعمتی میری نعمت. اسی طرح اس اگلی آیت میں ہے بے آیاتی, بے ساتھ, آیات آیات یعنی نشانات, میری. سمنن قلیلن, سمن کا مطلب قیمت, قلیل کا مطلب تھوڑا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے صرف, اور یہاں پہ پھر یہ لگا دیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور مجھ سے ہی بس تم تقوی اختیار کرو. اور یہ میں نے پچھلی آیت کی ترجمے میں بتایا تھا کہ تقوی کا مطلب ڈرنا ہوتا ہے, لیکن یہ جو آپ دیکھیں خوف, خشیت, تقوی, رہب, اس میں تھا نا فرحبون. اس میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں کہ 12 مترادفات یعنی سینونیم سے استعمال ہوئے ہیں, میں نے صرف 4 کا ذکر کیا. تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے برے اعمال کے انجام کا ڈر, یعنی میں یہ کام کروں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے اس کا برا نتیجہ بھگتنا پڑے, اس کو تقوی کہتے ہیں. اور خشیت کسی باروب شخصیت یا بات کا ڈر ہو, اور خوف آنے والے خطرے کا ڈر ہے, اور رہب کسی چیز کو اس لیے ترک کر دینا کہ کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ ہماری آیت 42 تھی.
اب یہ اگلی 2 آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ اسی اصول پہ ہیں، اس لیے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. ولا تلبسوا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت خلط ملت کرو حق یعنی سچ کو بالباطل جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا اور تم چھپاؤ الحق کا حق کو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. اب یہاں پہ یہ جو ولا تلبسوا یہ تو فعل نہیں ہے، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا حکم، مت کرو ایسا کام کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم حق کو چھپاؤ اور حالانکہ تم جانتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس کا علم رکھتے ہو. تو یہ فعل امر یا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم وہ حق کو چھپا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، تو جانتے ہو سے اس کو چھپاتے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور قائم کرو نماز کو. اب نماز کو کیسے پتہ لگا؟ یہ جو اخیر میں گولتا ہے اس کے اوپر زبر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہو تو جو سبجیکٹ ہو اس کے اوپر یہ زبر آ جاتی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ کو، یعنی زکوٰۃ دو. اردو میں تو ہم نہیں کہتے کہ زکوٰۃ کو دو. زکوٰۃ کو دینے کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز ہے زکوٰۃ، اس کو ہم کچھ دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کو بھی اسی سینس میں استعمال کیا جائے گا. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ. وَارْکَعُوا اور تم سب رکوع کرو. مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اب جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ اس کا دیکھ لیں. واو الف ہے یہاں پہ، تکتمو میں تلبسو میں واو الف ہے، تکتمو میں واو الف ہے، حکیمو میں آخر پہ واو الف ہے، آتو میں آخر میں واو الف ہے، اور ورکعو میں آخر پہ واو الف ہے. یہ جمع کی نشانی ہے، یعنی اگر کسی کو کہا جائے کو کام کرنے کو اس سے زیادہ بندے ہوں جمع ہوں تو اس کے لیے پھر واو الف آخر میں لگ جاتا ہے اور وہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ 2 آیات تو آسان ہیں، پچھلے اصول کے اوپر کام کرتی ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل. صرف میں یہ بتاتا ہوں کہ حق جو ہے وہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں سچ، لیکن اصل میں حق کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو فائدہ مند ہو، اور باطل ہمارے ہاں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے جھوٹ. لیکن باطل اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ جو اولو الالباب ہیں وہ جب زمین و آسمان کی خلقت میں تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ تو نے سب کچھ جو پیدا کیا ہے وہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اس کا ایک ایک چیز کا فائدہ ہے. کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ باطل نہیں ہے. تو وہاں یہ نہیں کہ وہ جھوٹ نہیں پیدا کیا، وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جس کا فائدہ نہ ہو. تو حق سچ تو ہوتا ہے لیکن حق وہ ہے جو فائدہ مند چیز ہے. باطل جو ہے وہ جھوٹ تو ہے لیکن ایسا ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں، بے فائدہ چیز اس کو باطل کہتے ہیں. تو یہ ہماری آج کی کلاس ہے. اگلے منڈے کو انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 45 پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.